السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج اب حضرت کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں۔ میں اس کو آگے ویڈیو کی شکل کے اندر رکھ دوں گا، آپ آگے سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں روزانہ 2 قسم کی عورتوں اور 2 قسم کے مردوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ روزانہ تہجد میں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے دل میں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ قرآن پڑھ رہے ہو، دل میں اللہ سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ میرا ایک کام ہے، اللہ میرا ایک کام ہے، اللہ میرا ایک کام ہے، اللہ میرا ایک کام ہے۔ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں طواف کرتے کرتے، مدینہ منورہ کے قیام میں، سفروں میں، حضر میں 2 قسم کے مرد، 2 قسم کی عورتیں۔ ایک تو وہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گی تو میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، میرے آج کے سبق میں پارٹنر، میری بکھرے موتی میں پارٹنر، میری کتاب مومن کے ہتھیار میں پارٹنر، اور جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس میں آپ کی اور میری پارٹنرشپ۔ بتاؤ اتنی اچھی پارٹنرشپ ملے گی؟ آپ کو صرف میرے لیے دعا کرنی ہے تو کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ مائیں بہنیں بھی کرے گی انشاءاللہ، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کریں گی۔ ایک تو اس کے لیے، دوسرا جو میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، وہ بھی میری ساری دعاؤں میں پارٹنر، اور میرے ریاض القرآن میں، ہماری مومن کے ہتھیار میں، سب میں پارٹنر۔ اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا بھی کرنا اور دعا کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی پابندی بھی کرنا، تو اپنی پارٹنرشپ چلے گی۔ میرے سارے کام، قرآن شریف میں پارٹنرشپ مل گئی، اس سے بڑی پارٹنرشپ کیا ہوگی بھائی؟ جب قرآن کے ترجمے میں پارٹنرشپ مل گئی تو اس سے بڑی پارٹنرشپ کیا ہوگی؟ یہ تو بہت بڑا کام ہے قرآن کا۔ تو یہ بات ہو گئی سورہ اخلاص، یہ آج کا سبق ہے آپ کا۔ 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ جب ہو جائے کسی بہن کا، ابراہیم باپو کو تو سب پہچانتے ہیں یہاں تقریباً، مانگ رول کے اندر ان سے کہہ دو کہ باپو الحمدللہ میرا ہو گیا 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، جیسے ڈاکٹرنی نے مجھے کہا۔ وہ ڈاکٹرنی مجھے ملنے آئی، میں جب میرا امریکہ کا سفر ہوا اور سارے کے سارے ہمارے سفر ہوئے امریکہ کے، اور کئی علاقوں میں ہمارا جانا ہوا، تو وہ اسے پتہ چلا کہ بھی پیر صاحب آئے ہیں، تو اس نے باقاعدہ تحقیق کی، کہاں ہوں، لمبے فاصلے ہوتے ہیں وہاں امریکہ وغیرہ میں۔ اس نے جہاں اس کے آفس کے قریب میں ہمارا پڑاؤ تھا، یعنی ہم ٹھہرے ہوئے تھے، باقاعدہ اپنی بیٹی کو، داماد کو لے کر وہ آئی اور ہمارے ساتھ پردے کے ساتھ بیٹھی، یوں کہا کہ حضرت آپ نے مجھے جو سورہ اخلاص کا وظیفہ دیا تھا، الحمدللہ میں اب تک کر رہی ہوں، مجھے بہت فائدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے سفر میں، ہوائی جہاز میں، جو وہاں کا پائلٹ ہے اس نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا، امریکن پائلٹ، اور اپنی سیٹ پر بٹھائے اور میں بٹھا کر اس نے فوٹو کھینچا۔ میں جیسے پائلٹ، تو بہت بڑی ڈینجر چیز ہے، اتنا بڑا ہوائی جہاز اور امریکن کمپنی کا۔ میں نے کہا بھائی تو نے، بولے کہ بھائی میں آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں یہ آیا کہ آپ اچھے آدمی ہو، تو میں سوچا کہ بھی میری جگہ بٹھاؤں اور میری ٹوپی پہناؤں۔ وہ تو ٹوپی پہنائی پائلٹ کی۔ تو یہ دین کی برکت ہے، کسی کا حسن و جمال نہیں ہے، کسی کا مال و منال نہیں ہے۔ دین ہے خیر ہے، دین نہیں ہے خیر نہیں ہے۔ بے دینی والی زندگی گزارو گی اللہ ناراض رہے گا، دین والی زندگی گزارو گی اللہ خوش رہے گا۔ یہ میری بات۔ اچھا، کبھی بھی دل میں آپ کے یہ نہ آئے میں کچھ نہیں کر سکتی، نہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کی بیٹی زیب النساء بہت خوبصورت تھی، کنواری تھی، شادی نہیں کی اس نے، لیکن اس نے کیا کام کیا؟ علم میں بہت آگے تھی،
فتاوی عالمگیری جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو لکھی گئی ہے، تو فقہا نے علماء نے لکھا ہے 500 علماء اس کتاب کو لکھنے والے تھے. 500 علماء بیٹھتے تھے، بیٹھ کر جو ہے مشورہ کرتے تھے. کوئی فتویٰ آتا کوئی تو 500 علماء، 300 ہندوستان کے، 200 حجاز کے، اور بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے اس مسئلے کا کیا حال ہے، اس مسئلے کا کیا حال ہے، اس مسئلے کا کیا حال ہے. جہاں 500 علماء تھک جاتے تھے، کوئی جواب نہیں ملتا، تو ان کے بڑے ایک مفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی نظام الدین. یہ ہمارا درس نظامی جو ہے مدرسوں کے اندر، یہ وہیں سے چلا ہے. درس نظامی ان کے پاس آتا ہے 500 علماء. حضرت اس کا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو مفتی نظام الدین جواب دیتے، یہ لکھو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفتی نظام الدین بھی تھک جاتے. اب یہ 500 وہ علماء اور ایک مفتی نظام الدین، یہ 501 جاتے عالمگیر کے پاس، اور عالمگیر کے پاس جا کر کہتے کہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا، تو عالمگیر اس کا جواب دیتے کہ اس کا جواب یہ ہے. کبھی کبھی یہ 502 تھک جاتے. 500 وہ مفتی نظام الدین 501 اور اورنگزیب 502، یہ تھک گئے، اس کا جواب نہیں مل رہا، تو کہاں جاتے؟ یہ زیب النساء کے پاس جاتے، اور زیب النساء سے کہتے کہ بھی اس کا جواب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم جواب دو. چنانچہ وہ زیب النساء جواب دیتی. یہ علم تھا عورتوں کے اندر. آج ہے؟ آج تو سوچ بھی نہیں سکتے. کتابوں میں لکھا ہے 2 کلومیٹر کے عرصے میں اس کا کتب خانہ تھا. 2 کلومیٹر کے عرصے میں 2 کلومیٹر پھیلا ہوا تھا. عالمگیر کو بھی اگر اجازت لینی ہوتی، عالمگیر کو بھی، تو باقاعدہ بیٹی سے، اس کی باندیوں سے اجازت لے کے بھی مجھے جو میری بیٹی سے ملنا ہے، وہ اجازت دیتی. 15 دن کے بعد آنا، 20 دن کے بعد آنا. یہ عورت تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں نے کچھ کام نہیں کیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، عورت بنی دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا. کہ عورت بنی دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا. جہاں کھانا اچھا پکاتی ہو، آپ اچھے کپڑے دھوتی ہو، اچھا مکان کو سجاتی ہو، وہاں اپنا دین بھی سنوارو. اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگو، اے اللہ مجھے تقوی کا لباس پہنا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، کہ تقوی کا لباس ہی اونچا لباس ہے. اللہ سے تقوی کا لباس مانگو. حضرت فاطمہ یہ بھی آپ ہی کی جیسی لڑکی تھی. 23-24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے. ٹی بی کی بیماری میں انتقال ہوا تھا. ٹی بی، جو لڑکیوں کو ٹی بی کی بیماری ہو جاتی ہے، سردی، نزلہ، زکام، اس میں حضرت فاطمہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سردی کے راتوں میں حضرت فاطمہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ سے مناجات کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور فجر کی اذان پر سلام پھیرتی تھی. سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور مدینہ منورہ میں تو خوب سردی ہوتی ہے. فجر کی اذان پر سلام پھیرتی تھی حضرت فاطمہ، اور پھر سلام پھیر کر کیا کہتی تھی؟ اے اللہ، تو نے تیری راتیں بھی تو بہت چھوٹی بنائی ہے. تیری راتیں لمبی ہوتی، تجھ سے اور مناجات کرتی، تجھ سے اور بات کرتی، تجھ سے، یہ حضرت فاطمہ کہتی تھی. وہ ان کے ساتھ بھی شوہر لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی بچے لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا گھر کا کام لگا ہوا ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی. واشنگ مشین نہیں تھی، ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی. فریج نہیں تھے، کہ ہیٹر نہیں تھے، گرم پانی نہیں تھا، گرم پانی خود کرنا پڑتا تھا. تو عورتیں جو ہے نا اپنا گھر کا ماحول بدل سکتی ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے گھر کا ماحول بدلو، دینداری والا ماحول لاؤ. آج کا سبق میرا یہ ہے کہ دینداری والی زندگی، اور اللہ سے مانگو. ایک ہی جملہ اللہ سے کہو، اے اللہ تو نے ظاہری لباس تو ہمیں پہنا دیا، اب تو تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر. بڑے بڑے کام اللہ لے گا آپ سے، بڑے بڑے کام.
عورت کی آنکھ میں جو خیر ہوتی ہے وہ مردوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی. جیسے گھوڑے کی پیشانی میں خیر رہے گی، حدیثوں میں آتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رہے گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، جگہ ہے، گھوڑے پالا کرو. حدیثوں میں آتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے تہجد کے وقت میں روزانہ مغفرت کی دعا مانگتا ہے. یہ حدیثوں میں آتا ہے، استغفار کرتا ہے میرے مالک کو معاف کر دے. اسی لیے قرآن میں اس کی قسم کھائی گئی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا.